جانتے ہو تہجد تمہارے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں بھی نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ رب العزت کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کے عطا کرنے میں۔ قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ جانتے ہو فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ رب العزت کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہی ہوتی ہیں تب اللہ رب العزت کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو، اور ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا پر لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولیاں پھیلایا کرتے تھے۔ جانتے ہو دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ جب تم تہجد کا پہلا سجدہ کرتے ہو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بس تم چن لیے گئے ہو۔ تمہاری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگتے ہیں، تم خود پر رشک کرتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو گئے ہو، اور وہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تہجد کے پہلے سجدے میں تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ تم سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم اللہ رب العزت کے بہت قریب آ گئے ہو، کیونکہ رب کائنات نے تمہیں چن لیا ہے، کیونکہ رب کائنات تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جب رب کائنات اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ان کی دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور اس وقت کسی قسم کی بے یقینی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبولیت ملنے والی ہے، اور تمہاری تمام انکہی دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگنے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی نا امید مت ہوا کرو، اور اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ضرور ہوا کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ رب کائنات چاہتا ہو کہ تم اس سے مانگو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اور وہی ایک ذریعہ ہے تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں، آپ کی تمام انکہی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں، اس پر توکل رکھیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نکالا کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے ہمیشہ راضی ہی رہتا ہے، اور دیر صرف اتنی سی ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضری دو،
ورنہ اسے اپنی عبادت کے لیے مخلوق کی کہاں کمی، اس کے فرشتے ہی کافی ہیں اس کی عبادت کے لیے۔ لیکن اس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے تاکہ وہ اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔